نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، آج سورہ یاسین اور سورہ صافات سے ہم قرآن پاک کے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ ان دونوں صورتوں میں مجموعی طور پہ جو چیز زیر بحث ہے وہ سامنے آپ کے موجود ہے۔ خدا نے اپنی صفات عزیز و رحیم ہونے کی بنا پر ایک رسول کو بھیجا جو توحید اور آخرت کی دعوت لے کے آیا ہے۔ لوگ اگر نہیں مانتے تو پھر اس کی صفت عزیز ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ سزا دے، اور رحیم ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ ماننے والے کو بہترین نظر دے۔ سورہ یاسین میں غلبہ آخرت کی دعوت کا ہے، اور مکذبین کے لیے جو سزا ہے اس پہ زیادہ زور ہے۔ 12 آیت میں شروع کی ابتدائی 12 آیات میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ یہ پروردگار عالم کا نازل کردہ کلام ہے، اللہ کا رسول ہے جو آیا ہے، اور جو انکار کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی وجہ نہیں، بس تکبر ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں مان رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قرآن کریم یہ گواہی دیتا ہے، یہ قرآن کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، بولے قرآن کریم قسم ہے قرآن مجید کی، لیکن قرآن کریم جب کے اندر جو قسمیں کھائی جاتی ہیں تو وہ جس طرح ہم عام روزمرہ قسمیں کھاتے ہیں تعظیم کے لیے نہیں ہوتی، وہ شہادت کے لیے ہوتی ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ اس کی عظمت کو ہم بیان کر رہے ہیں، اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس بات پہ گواہ ہے۔ تو یہ دوسرے مفہوم میں قرآن کریم قسمیں کھاتا ہے۔ یہ قرآن کریم اس کے کانٹینٹ خود گواہ ہیں کہ یہ گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ پیغمبر دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، ایک سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے رہے ہیں۔ یہ کلام خدا عزیز اور رحیم کا کلام ہے، اور اس کے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ جس قوم کے آباء و اجداد کو ابھی تک نہیں تنبیہ کی گئی، ایک طویل عرصے سے ان میں رسول نہیں آئے تھے، تو اب اس قوم کو تنبیہ کی جائے۔ لیکن قوم کا رویہ کیا ہے؟ اس کو قرآن نے منظر کشی کی ہے کہ ہم نے ان کے گلے میں توق ڈال دیے ہیں، اور یہ توق ان کی تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس کی بنا پہ ان کا سر اٹھا رہ گیا ہے۔ یہ کفار کے جو تکبر ہے اس کا بڑا خوبصورت قرآن نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ توق اگر اس طرح ڈالا جائے کہ وہ تھوڑی کو اوپر اٹھا دے تو پھر سر بلند رہتا ہے، عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اعتراف کے ساتھ نہیں جھکتا۔ تو یہ قرآن نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ ان کے ساتھ گویا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اور پھر قرآن ایک مثال دیتا ہے تاریخ سے کہ کس طریقے سے رسولوں کا انکار کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ کرتے ہیں۔ اس بستی کا قرآن نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا ہے، اجمال میں بات چھوڑ دی، ہم بھی اجمال میں رکھتے ہیں۔ جو میسج ہے وہ یہ کہ ایک بستی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، 2 رسول ابتدا میں آئے، پھر تیسری ایک اور شخصیت سے ان کی مدد کی گئی، تو جواب کیا ملا ان کو کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ یہ اصل میں بنیادی مسئلہ ہوتا ہے۔ رسول جب بھی آتا ہے تو وہ شرفا میں سے ہوتا ہے، لیکن وہ عمرہ میں سے بالعموم نہیں ہوتے۔ تو یہ جو سردار اور عمرہ ہوتے ہیں ان کو یہ معمولی انسان لگتا ہے، اچھا کچھ ایج ڈفرنس بھی ہوتا ہے، بالعموم رسول 40 برس کی عمر میں ہوتا ہے، اور یہ جو سوسائٹی کے لیڈرز ہوتے ہیں یہ 50-60 کے اندر ہوتے ہیں، تو انہیں یہ بچہ بھی لگتا ہے اور یہ انہیں عام آدمی بھی لگتا ہے۔ تو اس کے کلام پہ تو توجہ کرتے نہیں کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، اس کی ظاہری حیثیت کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ تم تو بس ایک عام آدمی ہو، تمہارے اندر کیا خاص بات ہے۔ آدمی میں خاص بات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کلام میں انہیں خاص بات ڈھونڈنی چاہیے۔ اور پھر مخالفت اس بستی کے لوگوں نے اتنی کی کہ یہاں معاملہ پہنچ گیا کہ اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ جب یہ صورتحال آ جاتی ہے تو پھر اللہ کا فیصلہ آتا ہے، اس
کچھ تفصیل اللہ تعالیٰ نے پیچھے کی، اور پھر آخری فیصلہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سنا دیا کہ اس کے بعد ہم نے اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہم لشکر اتارا بھی نہیں کرتے، بس ایک زوردار دھماکہ ہوا، ایک ڈانٹ تھی، اس کے بعد وہ سب بجھ کے رہ گئے، پامال ہو گئے۔ افسوس ہے بندوں کے حال پر، ان کے پاس جب کبھی کوئی رسول آتا ہے تو یہ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان سے پیچھے قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کس طرح وہ ہلاک کیے گئے؟ وہ اب ان کی طرف لوٹ کر آنے والے نہیں، یہ سب اب ایک روز رب العالمین کے حضور مجرموں کی طرح پیش ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک وارننگ دی ہے کہ یہ رسول آ گیا ہے تو وہی کچھ ہوگا جو پیچھے ہوتا آیا ہے۔ پھر اب دعوت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی جا رہی تھی، اس میں بیان کیا جا رہا ہے یہاں کہ قدرت اور ربوبیت کے جو دلائل ہیں وہ کیا ہیں اور کس طرح ان سے قیامت کا اس بات کر رہے ہیں۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں، ان کی بہت تفصیل پیچھے ہو چکی ہے۔ قدرت کے دلائل سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعتراض یہ کرتے تھے کہ یہ مردہ ہونے کے بعد زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دنیا میں نظر ڈال کے دیکھو، میں تو ہر روز یہی کام کر رہا ہوں، مردوں کو زندہ کر رہا ہوں، اور بغیر کسی نقشے کے پہلی دفعہ پیدا کر رہا ہوں، تو دوسری دفعہ پیدا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ ربوبیت سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ تم بھی جب اپنے یہاں ملازم رکھتے ہو تو ان کا حساب کتاب کرتے ہو، اس لیے کہ تم انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہو، نعمتیں دیتے ہو، رزق دیتے ہو، جواب طلبی کرتے ہو، تو میں نے کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں پوچھوں گا نہیں تم سے کہ تم کیا کرتے رہے تھے؟ تو یہ دلائل قدرت اور ربوبیت ہے، یہ پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس میں ان کی طرف سے ہمیشہ کی طرح وہی گھسا پیٹا سوال کہ قیامت کب آئے گی، یہ بتاؤ۔ اور خاص طور پہ ایک اور چیز بھی، یعنی ان کا معاملہ خالق کے معاملے میں بگڑا ہوا نہیں تھا، خلق کے معاملے میں بھی بہت خراب تھا۔ ان سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں انفاق کرو، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے خرچ کرو غریبوں پہ، تو کفار مومنوں سے کہتے تھے کہ ہم ان پہ خرچ کریں جن کو اللہ اگر چاہتا تو کھلاتا، یعنی اللہ نے نہیں دیا ان کو، اللہ نے غریب رکھا ہے تو ہم انہیں امیر کیوں بنائیں، اللہ نے بھوکا رکھا ہے تو ہم ان کا پیٹ کیوں بھریں؟ یہ ظاہر ہے کہ سنگ دلی کی آخری مثال ہے اس طرح کا بےہودہ جملہ، لیکن وہ کہتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ تم ہمیں اگر انفاق کے لیے کہہ رہا ہو تو تم گمراہ لوگ ہو۔ اس کا نتیجہ پھر قرآن بیان کرتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو کیا ان کے ساتھ حشر ہوگا، اور پھر اس کے بعد اہل جنت کا تذکرہ ہے کہ اس روز جنت والے اپنے مزوں میں مگن ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں تکیہ لگائے ہوئے سایوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور جو وہ مانگیں وہ ان کو دیا جائے گا۔ یہ جنت کے متعلق یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ بھی تو وہ چیزیں آئیں گی، اب جنت کے بیانات شروع ہوئے ہیں، جو مانگیں گے قرآن کہتا ہے وہ دیا جائے گا انہیں۔ اور سب سے بڑی چیز پروردگار رحیم رب کریم کا سلام ہے، جو فرشتے لے کے ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور مجرموں سے اس روز مخاطب ہو کر کہا جائے گا کہ تم چھٹ کر الگ ہو کر کھڑے ہو جاؤ، ہم نے تم سے بنی آدم عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ عہد الست کا ذکر ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کرنا، اور عبادت میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ شیطان کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا، شیطان کی پکار کا جواب سب دیتے ہیں۔ شیطان کیسے پکارتا ہے؟ قرآن بیان کر چکا ہے کہ وہ مفلسی کا اندیشہ دکھا کر انفاق سے روکتا ہے، اور وہ بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اس کے عام طریقے ہوتے ہیں، اس سے انسان کے دل میں جو سختی پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد آدمی کسی بھی حق کو قبول نہیں کرتا۔ اور یہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ میری بندگی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، یہ عہد الست کا ذکر ہے، لیکن اس شیطان نے ایک خلق کثیر کو گمراہ کر دیا۔ تمہیں عقل نہیں تھی؟ اب یہ جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، جس کی وعید کی جاتی تھی، اب اس میں داخل ہو جاؤ اپنے کفر کے پاداش میں۔ تو دیکھو آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ انسان کا کیا کیجیے کہ اس کی زبان بندی نہیں ہوتی، الفاظ ختم ہی نہیں ہوتے، غلط سے غلط کام کرنے کے بعد بھی اس کے پاس الفاظ باقی رہتے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ جو دیکھا نا کہ اگر اللہ چاہتا تو انہیں کھلا دیتا، یہ ایک مثال ہے اس کی۔ کوئی نارمل انسان اس طرح کی بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ انسانوں نے جملہ کہا ہے۔ معاملہ خلق کی حق تلفی کا ہو یا خالق کی،
آدمی کو الفاظ ہمیشہ مل جاتے ہیں، تو یہی الفاظ قرآن میں دیگر مقامات پہ آئے گا، لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی بولنے کی کوشش کریں گے، جب بولنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا منہ بند کر دیں گے، اور پھر ان کے ہاتھ بولیں گے، ہاتھ بتائیں گے کہ یہ کرتے تھے یہ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کے اعمال کی کہ یہ ان کی حرکتیں تھیں۔ تو یہ جو زبان ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے، اور اس میں ہمیں ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔ آدمی بولنے کو کچھ بھی بول دیتا ہے، لیکن انسان کو جان لینا چاہیے کہ سچی بات کیا ہوتی ہے۔ سچی بات کو فضول الفاظ سے، لایانی الفاظ سے، بیکار الفاظ سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ سورت کا خاتمہ ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں اس میں ان کے بے سروپا اعتراضات جو ہمیشہ کرتے تھے کہ یہ تو شاعر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا، سب کو معلوم ہے تاریخی طور پہ یہ بات ہے، حضور 2 شعر بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے تھے، حالانکہ ایسی سوسائٹی میں رہتے تھے جہاں ہر شخص شعر و ادب کا ذوق رکھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے معاملے میں یہ خصوصی اہتمام کیا تھا، اور یہ آپ کے شایانہ شان بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ ہم نے اسے شعر سنایا ہے، نہ اس کے شایانہ شان ہے۔ پھر دوسرا اعتراض کیا کرتے تھے؟ دوسرا اعتراض یہ کرتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ پہ طنز کرتے تھے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے مثالیں گھڑتا ہے، ہم پہ پھپتیاں چست کرتا ہے کہ یہ جو ہڈیاں ہیں، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں دیکھا انسان نے کہ ہم نے اسے پیدا کیا پانی کے قطرے سے، اور اب وہ جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا ہے اور ہم پہ پھپتیاں چست کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ یہ وہی دلیل قدرت ہے کہ ممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا ممکن نہیں ہے؟ دوسری دفعہ پیدا کرنا ممکن نہیں ہے؟ اچھا تمہارے خیال میں پہلی دفعہ پیدا کرنا ممکن تھا؟ شاید اس وقت کوئی نمونہ بھی نہیں تھا، دوسری دفعہ ایک نمونہ تو موجود ہے، تمہاری اپنی عقل یہ کہتی ہے کہ چیز کو دوسری دفعہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا دوسرا نمونہ کہ جو ہستی درختوں میں سے آگ نکال سکتی ہے، یہ عرب میں درخت پائے جاتے تھے اور اب بھی صحراؤں میں ہوتے ہیں، جن سے ایک تو آپ نے سنا ہوگا نا پتھروں سے چکماک کر کے آگ نکالتے ہیں، تو درختوں سے بھی یہ کام ہوتا ہے، اس کی شاخیں کاٹ کے آپس میں جب رگڑتے ہیں تو آگ نکل جاتی ہے اور پھر اس سے لوگ آگ جلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے دیکھو، جب ایسے ایسے معجزے ہم کرتے رہتے ہیں تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر تیسری بات کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا ہے، کیا وہ اس پہ قدرت نہیں رکھتا کہ ان جیسے بنا کے لیا ہے؟ کیوں نہیں؟ وہی تو اصل خالق ہے، صاحب علم ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ؟ اس کے ساتھ سورہ یاسین ختم اور سورہ صافات کا میسج رسول کی دعوت، لیکن اس دفعہ توحید کا زیادہ بیان ہے، اور پچھلی دفعہ مکذبین کو عذاب کا ذکر تھا، اس میں رسولوں کی نصرت پہ زیادہ زور ہے۔ ابتدائی 10 آیات میں جو عربوں کے مضمونات تھے ان کا خیال تھا کہ جن و فرشتے خدا کے شریک ہیں، اس کی تردید کی ہے۔ 3 قسمیں قرآن نے کھائی ہیں، قسمیں وہی گواہی دینے کو معنی میں، تینوں میں فرشتوں کی کچھ صفات بیان کی ہے۔ فرشتے وہ جو اللہ کے حضور صف در صف کھڑے ہوتے ہیں، یہ وہ ملائے اعلیٰ کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس کے ارد گرد جو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ٹاپ ایلیٹ ہے وہ کھڑی ہوتی ہے۔ اور تھوڑا سا اسٹرکچر سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام کیسے چلاتے ہیں، جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ گرچہ سب کچھ قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں، لیکن وہ براہ راست کچھ نہیں کرتے۔ وہ فرشتوں کو عرش پہ پہلی دفعہ احکام تفویض کرتے ہیں، جو حاملین عرش کہلاتے ہیں۔ حاملین عرش سب سے بڑے فرشتے ہیں، اس وقت 4 ہیں، قیامت کے وقت 8 ہو جائیں گے۔ ان کے ذریعے سے پھر احکام دیگر فرشتوں کو آگے منتقل ہوتے ہیں، اور پھر وہ زمین کے فرشتوں کو ڈلیور کر دیے جاتے ہیں۔ یہ قضاء و قدر کے احکام ہیں۔ واقعہ موسیٰ و خضر میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے حضرت خضر معاملات کر رہے تھے، وہ تکوینی نظام کہلاتا ہے۔ ایک وہ ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ایک چینل ہے فرشتوں کا۔ یہ جو جن ہوتے ہیں، قرآن کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت زمین کے فرشتوں کو ڈلیور کیے جا رہے ہوتے ہیں احکام، یعنی اوپر کے فرشتے نیچے والوں کو دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت کچھ سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔
سب اس پس منظر میں بات کو سمجھیے. پہلے بیان کیا گیا ہے کہ جو فرشتے صف در صف کھڑے ہوئے ہیں حاملین عرش وہ گواہی دیتے ہیں، اور وہ فرشتے جو نیچے ہیں اور جو ڈانٹتے ہیں. کس کو ڈانٹتے ہیں؟ فرشتے. اگر شیاطین ان کے پاس کوئی سنگن لینے آئیں تو ان کے ڈانٹ ڈپٹ کے مار پیٹ کے بھگا دیتے ہیں انہیں. اور وہ فرشتے جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں یعنی انبیاء علیہ السلام پر وہی جو ہے نازل کرتے ہیں، یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ تمہارا پروردگار ایک ہے. سورہ فاطر میں بھی انہی کا ذکر تھا. یہاں پہ بھی ان کی گواہی اس لیے دی گئی ہے کہ شیاطین کی باتوں میں آ کر، ان کی گمراہی میں آ کر یہ جو قریش تھے انہوں نے عقیدہ یہ بنا لیا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کے منہ سے کہلوا رہے ہیں، اور یہ آگے بالکل ان کے منہ سے الفاظ آ جائیں گے اس سورت کے اختتام پر کہ ہم کسی خدا کے سوا کسی اور معبود کو نہیں جانتے. وہ رب آسمان و زمین کا رب ہے، ان کے درمیان میں جو کچھ ہے، اور مشرقوں کا رب. مغرب کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ انڈرسٹوڈ ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ سورج دیوتا سب سے بڑا ہوتا تھا زمانہ قدیم میں، اور جس وقت سورج مشرق سے نکلتا تھا تو سارے اس کے آگے سجدہ کرتے تھے. خاص طور پہ اس کا ذکر کیا کہ مشارق کا بھی وہی رب ہے، اور جو کچھ اس سے طلوع ہو رہا ہے یعنی سورج، اس کا بھی وہی رب ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت بخشی ہے اور اسے محفوظ بنایا ہے ہر سرکش شیطان سے. یہ وہاں پہ کوئی سنگن نہیں لے سکتے ملائے اعلیٰ میں یعنی فرشتوں کی جو اصل ٹاپ ایلیٹ ہے، اور اگر وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہر طرف سے دھتکارے جاتے ہیں. ان کی کوئی بیٹھنے کی جگہ بھی ہے، سورج جن میں آئے گا کہ انا کننا نقعد منها مقاعد للسمع، کوئی بیٹھنے کی جگہ بھی یہ بنا لیتے تھے تو وہاں سے بھی یہ کھدیڑ دیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والا عذاب ہے. یہ چونکہ جس طریقے سے انسانوں کو آزادی ہے، جنوں کو بھی اسی طرح آزادی ہے، تو ان کو ایک خاص حد سے زیادہ ان پر رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی کیونکہ آزاد ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور مخلوق اگر یہ کرنے کی کوشش کرے تو ظاہر اس کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن جنوں کے لیے بھی معاملہ یہی ہے کہ آزمائش میں ہے ہماری طرح، تو ان کو صرف اس طرف جانے سے روکا جاتا ہے جہاں پہ جانا ممنوع حدود ہے. ادروائز ان کو آزادی ہے، جو چاہے کریں، اور اسی لیے ان کے لیے عذاب کا ذکر ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک آدھ بات اچک کر بھاگنے کی کوشش کرے تو پھر ایک شہاب ثاقب پیچھے سے اس پہ مارا جاتا ہے. پھر یہ سورت میں 11 نمبر آیت سے 74 تک یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت پر اللہ تعالیٰ دلیل دیتے ہوئے بات شروع کرتے ہیں، اور پھر سزا و جزا کا اب بیان شروع ہو رہا ہے. ان سے پوچھو، یہ وہی بات یہ پیچھے بھی کہی گئی ہے، اب سوالی انداز میں ہے کہ ان کو بنانا مشکل کام ہے جن کو ہم پہلے ہی بنا چکے ہیں، یعنی آسمان و زمین کو. اس کے بعد پھر کچھ سزا کا ذکر اور جو حشر کے اندر معاملات برپا ہوں گے، اور پھر کچھ نیک بندوں کی جزا. اس کو میں چاہتا ہوں تھوڑی سی تفصیل کر دوں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہر شخص کی فکری خواہش ہونی چاہیے کہ جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ جنت کو زیادہ سے زیادہ مانگے. اللہ کے مخلص بندے ہی عذاب سے بچائے جائیں گے، تو ان کی تفصیل ہے، ان کے لیے رزق معلوم ہوگا. جہنمیوں کو تو رزق وہ دیا جائے گا جس کی تفصیل کچھ آ بھی رہی ہے، کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، اور ایسا نہیں ہوگا کہ جب چاہیں گے مل جائے گا، بلکہ کسی شیڈیول کے بغیر ملے گا. وہ ہوگا بڑا تکلیف دہ، لیکن بھوک کی تسکین کے لیے انہیں فراہم کیا جائے گا. جنتیوں کے سارے معاملات ان کے شیڈیولڈ ہوں گے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی ساری پارٹیاں، آج کل کی زبان میں اگر میں کہوں تو ہر چیز اس میں سے طے ہوگی. پھل ہوں گے، بڑی عزت کے ساتھ انہیں وہاں رکھا جائے گا. تو یہ سمجھنے، یہ جو قرآن بیان کرتا ہے نا، عربوں کے نزدیک جو نعمتوں کا آخری معیار تھا اور جو بڑی حد تک ملتا جلتا تھا عجم کی بادشاہی سے. اہل عجم، اہل فارس اس زمانے میں تمدن میں بہت آگے جا چکے تھے، تو ان کا جو نقشہ تھا یہی ان کے لیے آئیڈیل تھا. تو قرآن اس کو بیان کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اصل جنت اس سے کہیں زیادہ ہوگی. وہ نعمت بھرے باغوں میں ہوں گے، تختوں پر، تختوں سے مراد شاہی تخت، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. ان کے سامنے نتری ہوئی شراب کے، صاف و شفاف شراب کے جام گردش میں ہوں گے. اس شراب میں نہ کوئی ضرر ہوگا، نہ اسے پی کر عقل میں کوئی فطور واقع ہوگا. ان کے پاس نیچے نگاہوں والیاں آہو چشم، آہو چشم یعنی
کیا کہتے ہیں ہرنوں جیسی آنکھیں، بڑی بڑی آنکھیں خوبصورتی کی علامت ہوتی، کنایا ان کی بیویوں کی طرف، گویا کہ چھپے ہوئے انڈے، یہ ایک خاص تشبیہ جو عربوں کے لیے تھی، شتر مرغ کے انڈے، شتر مرغ چھپا کے رکھتے ہیں اپنے انڈوں کو جب وہ انہیں سینکتے ہیں، اور ان کا رنگ بہت خوبصورت ہوتا ہے، یعنی خوبصورت رنگ ہمارے نزدیک تو شاید گورا ہے، لیکن اس لیے کہ ہمارے یہاں اور کوئی شاید اتنی ورائٹی پائی نہیں جاتی، سیاہ ہے، گندمی ہے، سانولا ہے، تو گورا ہی ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے خوبصورت رنگ کسی انسان کا ہو سکتا ہے وہ یہ کلر ہوتا ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ یہ ہلکا سا پیلاہٹ اس میں ہوتی ہے، سفید بھی ہوتا ہے، ہلکی سی سرخی بھی ہوتی ہے، لیکن نسبتاً پیلاہٹ اور سنہرا پن غالب ہے۔ مڈل ایسٹ میں اگر آپ کو کبھی جانا ہوا ہو، میں نے تو کہ بہت سے ممالک کے لوگ دیکھے ہیں، تو لبنانی لوگوں سے اگر آپ کبھی ملے ہوں تو ان کا کلر بڑی حد تک اس کے قریب ہوتا ہے۔ اس سرزمین کو ویسے اللہ تعالیٰ نے کہہ رکھا ہے کہ بڑی برکتیں دی ہیں ہم نے، تو وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہے گا اب یہ ڈائلاگ سنیے، یہ جنت کی زندگی کا آپ کو نقشہ سامنے آ جائے گا۔ ان میں سے ایک شخص اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا ہوگا تو یہ کہے گا کہ میرا ایک ہمنشین تھا، جاننے والا تھا، وہ مجھ سے پوچھتا رہتا تھا کہ کیا تم بھی یہ ایمان لانے والوں میں سے ہو، تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، اور کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہمارا اٹھا کے حساب کتاب کیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا؟ تو وہ کہے گا کہ کیا تم جاننا چاہتے ہو وہ کس حال میں، آؤ جھانک کے دیکھو میرے ساتھ۔ یہ ان کا ویژن ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ دیکھیں گے اور اس کو دیکھ لیں گے کہ وہ جہنم کے وسط میں پڑا ہوا ہے، اب پتہ نہیں کتنے فاصلے پہ ہوگا، ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے پہ، لیکن وہیں بیٹھے بیٹھے سب دیکھ لیں گے، اور پھر وہ کہیں گے اللہ کی قسم تو مجھے برباد کرنے والا تھا، اس جہنمی کو مخاطب ہو کے، اور اگر میرے رب کی نعمت مجھ پہ نہ ہوتی تو میں بھی اب گرفتار عذاب ہوتا۔ پھر وہ بڑے ایک دوسرے کو، یعنی اس سے بات روک کے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہیں گے کیا اب ہم نہیں مریں گے، بس وہ جو مرنا تھا وہ ہو گیا، اب ہمارے لیے کوئی سختی، کوئی عذاب نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس پہ خود تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو اے لوگوں جو بڑی محنتیں کرتے ہو، بڑی مشقتیں کرتے ہو، اگر محنت کرنی ہے تو اس کے لیے کرو، اگر مشقت کرنی ہے تو اس کے لیے کرو۔ ہم کرتے ہیں نا کیریئر کے لیے، گھر کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، دنیا کے لیے، تو میں اکثر لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ اول تو یہ چیزیں سب کو اپنی من پسند جس وقت آدمی چاہ رہا ہو اس وقت نہیں ملتی، مل بھی جائیں تو ہمیشہ نہیں رہتی۔ اچھا میں کہتا ہوں رہ بھی جائیں تو اس آخری خرابی کا کیا کریں گے کہ آدمی نہیں رہتا، اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں۔ جنت کی تو تعبیر ہی ہر جگہ یہ ہے کہ نعمتیں صحیح وقت پہ، صحیح موقع پہ، جتنی چاہیں، جب چاہیں، اور ہمیشہ کے لیے۔ تو 60-70 سال کی زندگی اور اس میں کچھ نہیں کرنا، صرف اللہ سے محبت کرنی ہے، سچی محبت، اسی کی عبادت کرنی ہے، اور مخلوق کے معاملے میں خیر خواہی کروائی ہے، بس اتنا سا مطالبہ ہے، بے ایمانی نہیں کرنی، وہ نہیں کرنا۔ کل مجھے آج کسی نے بتایا، مجھے بڑا میرا دل دکھا، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، آپ کو پتہ چینی کا بحران ہے، تو کل شاید ٹی وی پہ بتایا گیا کہ وہ 2 ٹرک چینی کے لوگوں کو بیچ کے چلے گئے، پتہ چلا چینی کی جگہ نمک تھا اس میں۔ جہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہو غریبوں کے ساتھ، اور انہیں پتا تھا روزے کا وقت ہے، کوئی اس وقت چک کے دیکھے گا بھی نہیں کہ کیا ہے، رنگ دیکھیں گے صرف، آپ اندازہ کر لیے، خیر کر لیں۔ اللہ نے دوسرا انتظام بھی کر رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے یہ شجر زقوم کا درخت، آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہو یا نہیں دیکھا ہو، میں نے بچپن میں دیکھا ہے، وہ تھوہر کا درخت ہوتا ہے، جھاڑی سی ہوتی ہے، ہرے سے رنگ کا، کانٹوں دار گول سا، اس میں پھل نکلتا ہے، سفید سا اس میں مواد نکلتا ہے، بہت بدبودار، کانٹے ہوتے ہیں، سوال ہی نہیں ہے، کوئی جانور بھی نہیں کھا سکتا اسے، انسان تو کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اسے ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ کیوں فتنہ بنا دیا؟ کفار وہ نقطہ آفرینی ہوتی ہے نا، جنت کے اندر، جہنم کے اندر آگ میں درخت کیسے اگے گا، یعنی سارا دھیان ادھر ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ کر رہے ہیں ہم نے اسے فتنہ بنا دیا۔ یہ نہیں سوچتے کہ وہ درخت کیا ہے، وہ جہنم کی تہ سے نکلے گا، اور اس کے پھل کیسے ہوں گے، شیاطین کے سر کی طرح مکروہ قسم کے ہوں گے، اور اسے وہ کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے،
اور پھر ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر انہیں جہنم کی آگ کی طرف لوٹایا جائے گا. یعنی یہ کھانا اور پینا کسی اور جگہ پہ ہو رہا ہوگا اور جہنم کی آگ کسی اور جگہ ہوگی. تو ان بیچاروں کی زندگی اسی میں گزرے گی. آدھا وقت جلیں گے، آدھا وقت باہر آ کے یہ کھائیں گے اور یہ پیئیں گے. پھر یہ اگلا حصہ ہے 75 آیت سے 148 تک، جس میں رسولوں کی تاریخ کی بنیاد پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح رسولوں کی نصرت کرتے ہیں. اس میں وہ سارے رسولوں کی داستان ہے. حضرت نوح کی کس طرح انہوں نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے فوراً جواب دیا. پھر یہی حضرت ابراہیم کے ساتھ معاملہ رہا، انہیں آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی تو اللہ نے بچا لیا. انہوں نے ہجرت کی، دعا مانگی بیٹے کی، انہیں اللہ نے فوراً ایک بیٹا دیا، اسماعیل علیہ السلام، 86 برس کی عمر میں. پھر بڑی آزمائش ان کے اوپر آ گئی. خواب دیکھا ذبح کر رہے ہیں اسے. بیٹے سے پوچھا، بیٹے نے کہا وہ ان سے بھی زیادہ تھے، جس طرح آپ کہیں لٹا دیجیے مجھے، چلائیے چھری. دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے. چھری پھیرنے والے تھے کہ آواز آئی کہ ابراہیم یہ تم کیا کر رہے ہو، تم نے تو اپنے خواب کو ہی سچا کر دیا، یہ تو نہیں کہا تھا تم سے. لیکن ان سے اللہ تعالیٰ اتنے راضی ہوئے کہ اس کو ایک قربانی کو ایک رسم کے طور پہ پھر جاری کر دیا. ان پہ سلامتی بھیجی، ان کے لیے جزا ہے. پھر اس کے بعد اسحاق جیسا بیٹا انہیں دیا. پھر اسحاق اور ابراہیم دونوں کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی امتیں اٹھائی ہیں. یہی معاملہ موسیٰ و ہارون کے ساتھ ہوا، ان کی بھی مدد کی، انہیں بھی غلبہ دیا. یہی الیاس کے ساتھ ہوا ہے. الیاس علیہ السلام حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سب سے بڑے پیغمبر ہیں. یعنی عیسیٰ اور موسیٰ کے بیچ میں یہ آئے تھے، یہ بھی رسول ہیں. حضرت سلمان کے بعد ان کا زمانہ ہے 800 قبل مسیح کے لگ بھگ. بال نامی بت کی یہ پوجا کرتے تھے. تو ان کی جو یہودی ریاستیں تھیں ان کا حکمران جو تھے، دونوں ریاستیں 2 ریاستوں میں تقسیم ہو گئے تھے، یہودیہ اور اسرائیل. دونوں کے حکمران بال کی پرستش کرنے لگے تھے. اس زمانے میں جو اب لبنان ہے اس وقت وہ سیدا کہلاتا تھا. اس کی شہزادی ایزبل سے اس نے شادی کر لی تھی. وہ مشرک تھی، اس کے اثر سے ان کے ابھی بال کا مندر بن گیا، اس کی پوجا ہونے لگی. تو پھر حضرت الیاس آئے، بڑی انہوں نے سمجھایا، ان کی بددعا سے بارش رک گئی. پھر ان کو بلایا گیا، بڑی منت سماجت کی. انہوں نے کہا کہ میرا اور بال کے پجاریوں کا مقابلہ کرواؤ، ہم قربانی پیش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس کی قبول ہوتی ہے. تو قربانی پیش کی گئی تو حضرت الیاس کی قربانی آسمان سے آگ نے آ کے قبول کر لی. یہ رواج تھا. اس کے بعد پھر بال کے پجاریوں کو قتل کرا دیا گیا، لیکن وہ ملکہ ان کی دشمن ہو گئی، انہیں شہر چھوڑ کے جانا پڑا. اور آخر میں دونوں سلطنتوں پھر وہی ہوا، غیر ملکی حملہ آوروں نے حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کر دیا ان کے شرک کی وجہ سے. لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، اور یونس علیہ السلام کی بھی یہی. کہ میرے خیال میں وقت اب ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ باقی حصہ ہم اگلے سیشن میں کمپلیٹ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.